اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کو شروع کروں، تمام جو بھی اس وقت حاضر ہو رہے ہیں ہم اپنی آواز کو میوٹ کر لیں اور ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ جو بھی خداوند عالم نے ہمیں مولا علی کے صدقے میں کچھ عطا کیا ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، آپ حضرات نے نہج البلاغہ کے نام سے اور اس کے درس کے نام سے بہت سنا ہوگا اور بہت پڑھا بھی ہوگا، لیکن نہج البلاغہ ایک ایسا امام مولا علی کے خطبوں کا مجموعہ ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے بہت آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کہ میں کسی خطبے کا یا کسی جملے کی تشریح کریں، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مومن پڑھ تو لیتے ہیں اور ظاہری طور سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی اس وقت معلوم ہوگی کہ جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ یہ جو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، یہ مولا علی ظاہری طور سے دور خلافت شروع ہونے سے لے کے اور آپ کی آخری زندگی کے وقت میں جو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 سال کا جو وقت ہے اس میں یہ تمام خطبے آئے ہیں۔ اب آپ کو نہج البلاغہ پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مولا علی کا کون سا دور تھا زندگی کا جس میں ساری چیزیں بیان کی ہیں، کیونکہ آخری زندگی میں جنگ نہروان کے بعد مولا نے خطبہ دینا بند کر دیا تھا۔ پھر وہ اور اس کے دوران جو معاویہ سے یا امریاض سے جو خط و کتابت ہوئی ہے، تو اس میں اسی لیے سید رضی نے جو ہے وہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ پہلے خطبے رکھے اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی تھی، جو خطوط گئے تھے، جو انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی تھی مولا علی نے، جو معاویہ سے مکالمہ ہوا تھا، اس کے بعد مولا علی چلتے چلتے کبھی کسی صحابی سے، کبھی کسی لوگوں سے، چاہے وہ اپنے دوست ہوں چاہے دشمن ہوں۔ یہ کمال تھا مولا کا کہ 25 سال کی خاموشی کے بعد جو 8 سال ان کو ملا تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بھی لمحہ مولا علی نے علم بانٹنے سے، جسے کہتے ہیں کہ گریز نہیں کیا۔ اب لینے والے ہیں کہ چاہے علم کوئی لے نہ لے، وہ اس کا ظرف ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی باتیں نہج البلاغہ میں آئی ہیں وہ ایک پس منظر میں ہیں، ایک بیک گراؤنڈ میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آج کا خطبہ تو میں نے اس کو ضد کر کے چنا ہے اس خطبے کو، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے مولا علی نے جہاد کی بات کی، تو یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ حملہ ہو رہا تھا، یا اس سے پہلے جو بھی خطبے تھے یا جو بھی بیان ہے وہ حملہ ہو رہا تھا، آپ نے اس وقت آرڈر کیا، اس وقت بات کر لی۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آج اس خطبے کے پڑھنے سے نالج کے علاوہ کیا میسج ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کے جملوں سے، کلام سے، یا خدا کے کلام سے، قرآن سے میسج ہمیں نہیں ملتا ہے، تو پھر مطلب ہی نہیں، کوئی بیان کرنے کی چیز ہی نہیں رہی کہ جب ہمیں کوئی میسج نہ ملے۔ لہٰذا یاد رکھیں گے کہ چاہے وہ اللہ کا کلام ہو، چاہے رسول اللہ کی حدیث ہو، چاہے ائمہ علیہ السلام کے فرمان اور احادیث ہو، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں، جس وقت حدیث بیان ہوئی ہے، وہ بھی ماحول نگاہ میں رکھتے ہیں، اور چاہے وہ رسول اللہ ہوں، چاہے پروردگار ہو، چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے ائمہ علیہ السلام ہوں، ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہماری یہ بات قیامت تک نقل ہوگی۔ ہماری یہ بات، چونکہ دین قیامت تک جب جائے گا تو دین کے ساتھ ساتھ قرآن بھی جائے گا، اسلام کے ساتھ ساتھ احادیث پیغمبر بھی جائے گی، اور ائمہ علیہ السلام کے فرمان بھی جائیں گے۔ لہذا چند احادیث کے علاوہ، چند موقعیت کے علاوہ، جو بھی احادیث یا جو بھی بیان ائمہ علیہ السلام نے کیا ہے وہ ہر دور کے لیے تھا۔ بیان اس وقت کیا ہے، پیغام اس وقت دیا ہے، لیکن یہ پیغام ہر دور کے لیے تھا۔ آج جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، جو خطبہ نمبر 27 ہے، کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے جہاد کی بات کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ لفظ
آج میڈیا نے اور جھوٹی میڈیا نے کتنا بدنام کر دیا ہے کہ جیسے لفظ جہاد آتا ہے تو وہ دہشت گردی اور ٹیررسٹ کی طرف ہمارا تصور اس میڈیا نے کانسیپٹ بنا دیا. لیکن مولا علی نے جب یہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے سے پہلے ایک ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جس کی بنا پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ اگر پڑھ کے آئے ہیں کہ جب مولا علی کوفے میں تھے تو معاویہ کی کوشش یہ تھی کسی بھی طرح سے حضرت علی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کی جو گورنری تھی، جو ان کا پیغام تھا، جو ان کا امن کا پیغام، پیس کا پیغام لوگوں تک پہنچنا تھا، وہ پہنچتا رہے. لیکن مولا علی علیہ السلام کے دور میں بات یہ تھی کہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ تھے، یا جو مولا علی کے جسے کہتے ہیں کہ زیر نگرانی رہ رہے تھے، اکثر ان میں منافق تھے یا نکمے تھے، یا ایسے لوگ تھے کہ جنہیں جسے کہتے ہیں، جس اسی خطبے میں مولا نے فرمایا کہ کسی طرح کی کوئی غیرت ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ ہر موقع پر مولا علی کو چوٹ بھی دیتے تھے اور چوٹ کھاتے بھی تھے دشمنوں سے. لہذا جب یہ جسے کہتے ہیں کہ انبار ایک شہر تھا عراق میں، اور یہ شہر بزنس کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور یہاں پہ کافی کاروبار بھی تھا، تو ظاہر سی بات ہے معاویہ کا پورا کانسیپٹ پیسہ تھا، صرف دولت تھی. دولت نہ ہوتی تو وہ حضرت علی کے مقابلے پہ آتا ہی نہیں، اقتدار و دولت. انبار ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ایک بزنس ہوتا تھا، بہت زیادہ وہاں سے پیسے آتے تھے، ارننگ تھی، جو بیت المال جاتا تھا جسے کہتے ہیں حضرت علی کے پاس، اور اس سے غریبوں کو اور فقراء کو اور جو مال تھے ان کو بٹتا تھا. اس نے جو ہے وہ چاہا کہ اس پہ حملہ کریں. جب حملہ کرنے کی بات آئی تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں، آپ نے بہت ہی معتبر آدمی کو، جو بہت ہی مستحکم تھے، حسان ابن حسان کو اپنا گورنر بنایا تھا یہاں پہ، بہت سمجھدار تھے، بہت بہادر تھے، اور کہا تھا کہ تم نظر رکھنا ان کے اوپر. تو پہلے اس پر حملہ کرنے سے پہلے معاویہ نے کچھ اپنے افراد بھیجے. یاد رکھیں، دشمن کی پالیسی پہلے آپس میں لڑانا، نفرت پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا ہوتی ہے. یہ معاویہ کی سیاست ہمیشہ رہی. اس نے پہلے کچھ آدمی اپنے انبار میں بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اس نے ایک پروپیگنڈا بیس بنانا شروع کیا، لوگوں کو غافل کرنا. حضرت علی تم کو جینے نہیں دیں گے، حضرت علی تم کو کھانے نہیں دیں گے، حضرت علی تم سے پیسے لے لیں گے. مطلب ایک جوش تھا، جو ولولہ تھا، اسے ٹھنڈا کیا. اور ٹھنڈا کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اب لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ختم کر چکے ہیں، اور ہم نے پروپیگنڈا کر کے، ہم نے سب کچھ کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیا ہے، تو اس نے جو ہے پھر معاویہ نے جو ہے ایک شخص کو، ابو غامد کو جس کا نام لیا تھا، اس کو جو ہے وہ غامدی قبیلے کا یہ بہت بڑا ظالم اور سفاک جسے کہتے ہیں کہ ایک فوجی تھا، جس کے چند ہزار لشکر کل کے اور انبار پہ حملہ کیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور اس میں مولا علی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تم لڑو. اور اس میں ہے کہ سرن و علانین جو بات کی ہے نہج البلاغہ میں، کہ ہم تم کو پہلے بھی بتا چکے تھے، ہم تم کو اعلانیہ بھی کہہ چکے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن تم لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داریوں کو ٹالتے رہے، اور نہیں کیا، یہاں تک کہ ختم ہو گئی بات. اور بہت کافی نقصان ہوا انبار میں، اور جس کا بدلہ حضرت علیہ السلام نے بعد میں لیا تھا، جو تاریخ ہے آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن مجھے مولا علی کے جملے پر گفتگو کرنی ہے کہ واقعاً جو جملے رکھے ہیں اور جو لفظیں رکھی ہیں، ایک ایک لفظ کا اگر تشریح کی جائے تو نہ جانے کتنے درس ہو جائیں. لیکن میں موٹی موٹی باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتے ہیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سب تک آپ حضرات متوجہ ہیں؟ تو خطبہ نمبر 27 یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب یہ انبار پر حملہ کر کے اور غارت کر کے اور کافی نقصان پہنچا کے اور کافی مال لوٹ کے واپس چلے گئے. تو یہ حضرت علی کے پاس آئے فریاد کرنے کے لیے اور بہت سی باتیں کرنے. اس وقت جو ہے مولا علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا ان لوگوں سے جو نقصان اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے آئے تھے. آپ دیکھیں، اگر ہم اور آپ ہوتے تو سمجھتے کہ حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں، کچھ ہماری مدد کر دیں گے، ہم ایسے لوٹ گئے، ہم ایسے ہی ہمارا معاملہ خراب ہو گیا، ہمارے ساتھ اتنی پرابلم آ گئی، تو ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے ان سے خوش بھی نہیں ہوئے، اور ان کے لیے جو توبیخ کی ہے وہ اسی خطبے میں موجود ہے، جس کو میں
میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور 2-4 جملوں کی تشریح کر لوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ۔ یعنی یہاں پر یقیناً اس وقت جہاد کی بات تھی اور جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے لفظ جہاد پر بحث کرتے ہیں کہ جہاد کیا ہے اور کیوں کہا کہ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی مار پیٹ، حملہ، تلوار، جنگ، جبکہ جہاد کے عربی میں معنی جہدہ سے ہیں۔ جہدہ کے معنی کوشش کرنے کے، اسی سے مجتہد کا لفظ آیا ہے۔ مسلسل کوشش کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر صرف اس وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں امیر علیہ السلام، جس سے کہتے جو جب جنگ ہوئی تھی اس دور کی، تو یہاں پہ لفظ حرب لاتے، 3 لفظ لاتا ہے جہاں حرب، ضرب اور جہاد۔ حرب کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے، اور ضرب کہتے ہیں مارنے کے لیے۔ لیکن جہاد کا لفظ لا کر مولا علی نے، چونکہ مولا علی کو پتا تھا کہ جو ہم یہ خطبہ دے رہے ہیں یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے پیغام پہنچے گا، لہذا لفظ جہاد رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، جہاد جسے کہتے ہیں سیف، یا جہاد بالقتال، یا اور جہاد بالنفس۔ وہ جہاد جو جسے کہتے ہیں جنگ میں جا کے حملہ کرنا یا حملے کا دفاع کرنا۔ سوال پیدا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غیبت امام میں آیا جہاد ہم پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، جہاد ہمیشہ رسول اللہ سے لے کر اور امام تک یا اب تک دفاع کا نام رہا ہے۔ رسول اللہ نے کبھی جا کر مکے پہ حملہ نہیں کیا، کبھی مکے پر نہیں گئے۔ جب مکے کے کفار آتے تھے تو رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ داخل نہ ہونے پائے مدینے میں، لہذا جا کے حملے کو روکو۔ یعنی حملے کے مقابلے پر حملہ کیا جاتا تھا، حملے میں پہل کبھی اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اور حضرت علی نے ہمیشہ اپنی جنگوں میں جب بھی جنگ کرنے گئے ہیں تو جا کے فوراً مارا نہیں ہے، بلکہ امن کا پہلے پیغام دیا ہے کہ اسلام قبول کر لو، واپس چلے جاؤ، ہم سے مت لڑو۔ جب وہ حملہ کرتے تھے تو حضرت علی اس کے دفاع میں حملہ کرتے تھے۔ ہمیں یہ حضرت علی کی تصویر نہیں بنانی چاہیے کہ ہر جا کے بس یوں مارنا شروع کر دیتے تھے اور بہادر تھے اور قتل کرتے تھے، نہیں، پہلے پیغام دیتے تھے امن کا۔ اور جب نہیں مانتے تھے تو ظاہر سی بات ہے دشمن سامنے کھڑا ہے، اگر ہم نہیں ماریں گے تو وہ مار دے گا۔ لیکن کبھی جا کے حملہ نہیں کیا اسلام نے۔ اسلام میں جہاد کا تصور دفاع کے طور پر حملہ کرنے کا ہے۔ یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو پیغام دوسری قوموں تک پہنچانا چاہیے کہ جہاد کا نام کسی بے گناہ پہ جا کے، کسی بستی پہ جا کے، بھلے وہ دشمن کی بستی ہو، بھلے وہ کافروں کی بستی ہو، یہودیوں کی ہو، منافقین کی ہو، لیکن ہم حملہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں یا ہم پہ حملہ نہ کر رہے ہوں، یا یہ خطرہ ہے کہ ہم پہ حملہ کریں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو قبل اس کے کہ وہ نقصان ہمیں پہنچائیں، ان کے نقصان کو روکنے کے لیے ہم اس پہ حملہ کر دیں۔ ورنہ ڈائریکٹ جا کے کسی کو مارنا، جیسا کہ آج مسلمان کے کچھ تھوڑا سا دھڑا کرتا ہے جس نے جہاد کو نقصان پہنچایا۔ تیسرا سوال جو میں نے کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کا آج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آج نہ کہیں لڑائی ہو سکتی ہے، امام کی غیبت میں جہاد کا تصور نہیں ہے، ہم دفاع تو کر سکتے ہیں لیکن جہاد نہیں کر سکتے، جا کے کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ بہت موقع ایسا آ رہا ہے، بہت جگہوں پر آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان اسلام کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن ہم وہاں پہ جا کے کسی ملک پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر جہاد کا جو ایک معنی دیا گیا تھا، جہاد بالنفس، یعنی مولا علی بات تو کر رہے ہیں جہاد کی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جو آج بات کر رہا ہوں جہاد کی، اس سے مراد یہ حملہ ہے، یہ قتال ہے۔ لفظ جہاد کو کامن کیا امیر علیہ السلام نے، اسی کو کہتے ہیں خطبہ، اسی کو کہتے ہیں خطابت، اور اسی کو کہتے ہیں کہ خطیب، کہ لفظ ایسے رکھ دیا کہ ہر موقع پر، ہر ماحول میں، ہر سسٹم میں جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ ورنہ ضرورت ہی نہیں اس خطبے کے پڑھنے کی، بات کر رہے ہیں اور ایک تاریخ ہے، لیکن جہاد کو کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی اب جہاد کا تصور آتا ہے، جو بھی لفظ مجاہدین آتا ہے آج کے دور میں، جہاد بالنفس ہے، نفس سے جہاد کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن صرف نفس سے جہاد نہیں ہے۔
قرآن مجید میں لفظیں آئی ہیں جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور یہ جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، ھذا جہاد الاکبر، یعنی یہ بڑا والا جہاد ہے۔ اس کے بعد جو قتال میں جاتے ہیں وہ جہاد اصغر ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں اس وقت بھی اگر لوگوں کا دل پاک ہو، لوگوں کے دل میں محبت ہو، حسد نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، اتہام نہ ہو، الزام نہ ہو، پاکیزگی ہو، تو رسول نے کہا جاؤ، چلے گئے۔ عقیدہ اور معرفت اس وقت تک آپ مکمل نہیں کر سکتے ہیں، یقین کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے، جب تک آپ کا دل و دماغ تمام فطوروں سے، تمام فسادوں سے، تمام فتنوں سے، تمام شک و شبہات سے دور نہ ہو جائے۔ لہذا اسی لیے جو مولا نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد ایک دروازہ ہے جنت کے بہت سے دروازوں میں سے۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ایک دروازہ جو ہے وہ باب الجہاد ہے، ایک دروازہ جنت کا باب الولایت ہے، ایک دروازہ باب جسے کہتے ہیں عزا ہے، یعنی جہاں سے عزادار جائیں گے، وہ بھی بات کبھی کسی موقع پر ہم بیان کر دیں گے۔ تو یہ کیوں کہا ہے کہ جہاد جنت کے باب میں سے ایک جنت کا دروازہ ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے نفس سے جہاد کریں گے تو آپ کا گناہ خود بخود کم ہوتا جائے گا۔ جب آپ اپنے کو ٹٹولیں گے، کہ مثال کے طور پر کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا، ہم کوشش کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ آپ کا ختم ہوگا تو خود بخود 50% گناہ آپ کے مائنس ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ غیبت نہیں، مزہ بہت آتا ہے غیبت کرنے میں، غیبت نہیں کریں گے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ غرور نہیں کریں گے، یہ آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے، ہم بہت آسانی سے پڑھ دیتے ہیں اور آپ سن بھی لیتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ غیبت آسان نہیں ہے، مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ چھوڑ دینا آسان نہیں ہے، اتہام الزام میں جو مزہ ہے، کسی کی حجو کرنا وغیرہ وغیرہ، جو یہ معاشرے کی جو جتنا آپ اس کو چھوڑتے جائیں گے، اگرچہ میں نے کہا کہ آسان نہیں ہے یہ بات، یہ میرے لیے بھی آسان نہیں اور آپ کے لیے بھی آسان، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی سے جیسے کہ دل کو بڑا رکھنا، بخل نہ کرنا، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، آپ کا خود بخود گناہ کم ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود جنت سے نواز دے گا۔ تو کتنا حسین جملہ کہا ہے مولا نے کہ جہاد جو ہے وہ جنت کے باب میں سے ایک باب ہے۔ فتح اللہ لخاصۃ اولیائہ، اور یہ دروازہ اپنے مخصوص لوگوں کے لیے اللہ کھولے گا، مخصوص لوگوں کے لیے۔ کون مخصوص لوگ ہوں گے؟ اس لیے کہ 100 آدمی رہ رہے ہیں، 100 میں جو ہے 90 جو ہیں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، مزہ بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ 10 آدمی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ غیبت نہیں کر رہا ہے تو معاشرے سے کٹتا جا رہا ہے، اس کو کوئی بیٹھ کے بات ہی نہیں کر رہا ہے، ان سے بات نہیں کرو، بور ہوتے ہیں، یہ تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، تو ہمیشہ بس روکتے ٹوکتے ہیں، لوگ روکنے ٹوکنے والوں سے بھاگتے ہیں۔ تو وہ جو 10 لوگ بچے 100 لوگوں میں، انہوں نے کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو وہ خود اپنے کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، کنٹرول کر رہے ہیں کہ حسد نہ کریں، کنٹرول کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر باتیں نہ کریں، اور اس کے بعد جو ان کے دوست احباب ہیں جنہیں غیبت میں مزہ آتا ہے، جنہیں اتہام میں مزہ آتا ہے، جنہیں جھوٹ میں، جنہیں فساد کرنے میں، فتنہ کرنے میں، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو ڈبل انہیں اذیت ہو رہی ہے، خود اپنے اندر کنٹرول کرنا اور دوسرے جو دوست احباب تھے ان سے بھی دور ہو جانا۔ اسی لیے اب ہر کو تو اب جو یہ لوگ دور ہوئے، جو دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جو اپنے اوپر ضبط کیا، اپنے اوپر بہت زیادہ سہا ہے، تو مولا کیا فرماتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے خداوند عالم کیا کرے گا کہ خاص طریقے سے دروازہ کھولے گا جنت کا، یہ خاص اولیاء لوگ ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہوا لباس التقوی، اور یہ جہاد جو ہے لباس ہے، لباس سے تشریح دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جہاد کے اوپر ایک آدھ حدیث اور ایک دو آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ جہاد بن نفس جو ہے یہ ہوتا کیا ہے، اور اس میں جہاد بن نفس بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے۔ سورہ عنکبوت میں خداوند عالم بڑی عظیم آیت جہاد کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ دیکھیں، لنفسہ سے مراد خود سے لڑنا، مطلب جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ جہاد اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، یعنی
چاہے وہ میدان میں جا کے لڑ رہے ہوں، زخمی ہوتے ہیں، سہتے ہیں، خون بہتا ہے، سہتے ہیں، چاہے وہ اپنے اندر کے شیطان سے لڑ رہے ہوں، حسد سے، بغض سے بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی شہوات سے، اپنے جذبات سے، ناجائز وسوسوں سے لڑنا بہت آسان نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ عالمین سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ صرف عالم سے نہیں، عالمین، یعنی یہاں بھی بے نیاز ہو جائیں گے اور وہاں بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے دل میں خواہش ہی نہیں آتی کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں، بڑے گھر کر لینا ہے، گاڑی لے لینا ہے، فلاں، بس جو مل گیا کھا لیا، جو پہننے کو مل گیا اسے پہن لیا، جو رہنے کو مل گیا وہ رہ گیا، گھر کوشش کر رہا ہے بیچارہ، لیکن وہ پریشان نہیں ہے اپنی لائف کے اسٹیٹس کو اونچا کرنے، وہ پریشان نہیں اپنے فیوچر کے لیے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ تو جس سے اطمینان آ گیا وہ بنیاز خود بخود ہو جائے گا، اور یہ اطمینان خداوند عالم اپنی رحمتوں اور برکتوں سے کرتا ہے جب آپ اپنے جذبات اور شہوات پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، آپ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں غلط کام کر رہے ہیں، یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ ٹوکتے ہیں، آپ کو 10 باتیں سنائی جاتی ہیں، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ تکلیف میں آتے ہیں، بستر پہ لیٹ جاتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہا گیا، ہمیں لوگ اگنور کرنے لگے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں ہیں لوگوں کی طرف سے آپ کو جو ملتی ہیں، یہ ایک جہاد ہے، ایک قسم کا جہاد آپ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، کہ جہاں پر بھی کوئی بری ہو رہی ہے چیزیں آپ روک دیتے ہیں، اس کے بعد جو ری ایکشن ہوتا ہے کہ 10 آدمی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو وہ ایک جہاد کر رہے ہیں آپ۔ اللہ ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے، اور وہ جو لوگ جہاد کر رہے تھے میدان جنگ میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ لا یستوی القاعدون، سورہ نساء آیت نمبر 95 میں اللہ کہتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضر، مومنین میں سے جو لوگ قائدین ہیں، جو کچھ نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جاب پہ گئے، کھانا کھائے، سو گئے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مومنین ہو، کوئی بھی ہو، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نہ روکنا ہے، نہ ٹوکنا ہے، دین چلا جائے، دنیا کچھ بھی، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، انہیں قائدین کہا جاتا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ کس سے؟ والمجاہدین فی سبیل اللہ، اس مجاہد کے برابر وہ قائد مومن کی بات کر رہا ہے، مومن ہے لیکن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کے مقابلے ایک مومن ہے جو لڑ رہا ہے، سوسائٹی میں جا کے سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہے، سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے، برائیوں کو دور کر رہا ہے، برے لوگ سوسائٹی میں اس کی طرف آ رہے ہیں، اس سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ سہ رہا ہے 50 چیزوں کو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں بے اموالہم و انفسہم۔ یہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ یہ جہاد یہ والا نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، بے اموالہم، اپنی دولت سے۔ یقیناً ایک آدمی نے اگر بہت ہی محنت سے پیسہ کمایا ہے اور حلال اس کی روٹی ہے، تو اس کا پیسہ خرچہ کرنا، کسی کے لیے کسی کو دینا، کسی جہاد سے کم نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے کریں تو اللہ ہمیں دے گا۔ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وانفسہم، اور اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے جہاد کر رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین اموالہم وانفسہم علی القائدین درجتن۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اللہ کہتا ہے اللہ فضل دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے ان مجاہدین کو جو اپنے اموال اور اپنے نفس کے ذریعے سے جسے اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، ان پر جو قائدین ہیں، درجتن، ایک درجہ ان کو بلند رکھتا ہے، ان کا درجہ بلند ہے۔ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور یہ سارے کا سارا وعدہ اللہ کا بہت نیک ہے۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا عظیما، مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دیا ہے قائدین پر اجر عظیم کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر جو بھی لفظ جہاد پر بات ہو رہی ہے، اب اس دور میں، ہمارے اور آپ کے دور میں، غیبت امام تک، ظہور امام سے پہلے، یہاں پہ جہاد سے مراد نہ تلوار چلانا ہے، نہ بے گناہوں کو مارنا ہے، نہ کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے، نہ کسی قوم پہ حملہ کرنا ہے۔ وہ سچویشن آج نہیں ہے۔ امام آئیں گے، ظہور کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ امام کی غیبت میں جو بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے، ہاں اگر کوئی حملہ ہم پہ کرتا ہے تو ہم دفاع کر سکتے ہیں، رائٹ دفاع کا ہے، کہ کسی کو ہم اٹیک کریں گے، یہ مسلمان، اس کو مار دو، یہ کافر، اس کو قتل کرو، ایسا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو آج کل جو جہاد کا لفظ استعمال ہوگا وہ جہاد بن نفس ہوگا، جو
خود فرمایا کہ جہاد جو ہے اکبر ہے جہاد اصغر سے. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. آواز جا رہی ہے آپ حضرات تک؟ جی مولانا بالکل فاصل. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا ہے مولا علی نے، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، اور یہ لباس تقوی ہے. قربان جاؤں مولا علی پر، جو بھی لفظیں کہتے ہیں نہج البلاغہ میں قرآن سے الگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی تو قرآن ہے. لباس التقوی، یہ جہاد کیا ہے؟ تقوی کا لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ تقوی کا لباس مطلب کیا؟ لباس جو ہے قرآن مجید میں بھی لباس استعمال ہوا ہے. لباس کے معنی ہے چھپا دینا، عیب کو چھپا لینا. جس طرح سے آپ کے جسم میں اگر عیب ہیں یا جسم کے جو عیوب ہیں وہ لباس آپ کا چھپا لیتا ہے، اسی طرح تقوی آپ کے نفس کے اندر کے لباس جو برائیاں ہیں اس کو چھپا لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. تبھی آپ جہاد کی طرف جائیں گے. جب تک آپ کا نفس کنٹرول میں نہیں آئے گا، یعنی نفس کنٹرول سے مراد کیا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، لالچ ختم ہو جانا، ہوس ختم ہو جانا، ہرس ختم ہو جانا، دنیا کی لگژری لائف ختم ہو جانا، غرور نہ کرنا، یہ تقوی کی، تبھی آپ جا کے کوئی کوشش کریں گے، دوسروں تک پہنچیں گے، دوسروں کے لیے کام کریں گے. ورنہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کام اگر آپ کے اندر بخل لگے، نہیں پیسے دوں گا تو ختم ہو جائے گا، کیوں دے دیں، ہم بڑے آدمی ہیں، چھوٹوں کو کیوں بانٹیں گے. جو یہ فطور ہے نا ذہن میں جو آتے ہیں غرور کے ذریعے سے، دکھاوا، ریاکاری، یہ جب تک ہے تب تک آپ جہاد نہیں کر سکتے. نہیں، آپ دوسرے کے مال سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں. لہذا کہا کہ لباس التقوی، یعنی جس طرح سے لباس کے معنی بہت سے عیب کو چھپانے کے بھی ہیں. لباس کے معنی قرآن مجید نے خود بیان کیے ہیں، عزت و شرف کے معنی، یعنی متقین کا جو شرف ہے، متقین کی جو آبرو ہے. لباس کے معنی قرآن مجید نے آبرو کے بھی کیے ہیں. میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلے سورہ اعراف میں فرماتا لباس التقوی ذالک خیرن، لباس تقوی تمہارے لیے بہترین لباس ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، لباس جو یہ تقوی کا لباس ہے یا جو لباس ہے اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ تمہارا جسم بنایا. آپ دیکھیں کسی کے لیے لباس نہیں بنایا ہے، جانور کے لیے لباس نہیں ہے، درخت کے لیے لباس نہیں ہے، اور اشیاء کے لیے لباس نہیں ہے. صرف لباس اگر ہے تو انسان کے لیے ہے. جانور کپڑے نہیں پہنتا، آپ دیکھیں نا، پیڑوں کو کپڑے نہیں پہنائے جاتے، اور بھی اشیاء کو کپڑے. لباس کس کو پہنا جاتا ہے؟ صرف وہ صرف انسان کے لیے لباس ہے. لباس کے علاوہ آپ صوفے پر کور ڈالتے ہیں، آپ بیڈ آتا ہے، اتنا مہنگا بیڈ لاتے ہیں، اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے، اور یا اس کو گندگی سے بچنے کے. تو لباس کا کام کیا ہے کہ اصل شے کو گندگی سے بچا لیتا ہے، برائیوں سے بچا لیتا ہے. جہاد لباس تقوی ہے. جب آپ نکلیں گے میدان میں تو یہ چیز کیا کرے گی؟ بہت سی برائیوں سے آپ کو نجات دے دے گی، بہت سی برائیوں سے آپ کو بچا لے گی. تو اللہ کے شان نگاہ میں یہ لباس ایک آیات ہے، نشان خداوند عالم ہے. اور حقیقت میں دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ اس نے کسی کو لباس نہیں دیا. پھر سورہ بقرہ میں میاں بیوی بی کی بات کرتا ہے، اور اس میں آخر میں 187 آیت میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیبیاں لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم بھی ان کے لیے لباس ہو. یہ ہے ایکویلٹی. جو ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں ہے، مرد عورت سن کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، لیکن فضل و کرم و شرف میں خدا نے برابر رکھا. یہاں پہ برابر ہیں کہ نہیں؟ تم ان کے لیے لباس ہو. نہیں، اپنی بیوی کے لیے اس کا شوہر لباس ہے. کیا مراد ہے لباس سے؟ مراد اس کی عزت و آبرو، اس کی برائیاں، اگر اس میں کوئی کمیاں ہیں تو باہر نہ آنے پائے. شوہر کا کام یہ ہے کہ اپنی بیوی کی برائی باہر نہیں کرے، وہ بلکہ اس کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول میں رکھے، اور اس کی کوئی بھی عیب، اس کی کوئی بھی چیز، اس کی کوئی بھی راز باہر غیر محرم تک، غیر تک نہ جانے پائے. اس اللہ کہتا ہے کہ تم اس اپنی بیوی کے لباس ہو، اور انتم لباس ہو، اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں. تو خاتون کے لیے بھی لباس اس کا شوہر ہے. لہذا خاتون جو بھی بیویاں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی کمیاں، اپنے شوہروں کی چیزیں باہر نہ جانے دیں. تم ان کی عزت ہو، وہ تمہاری عزت ہے. تو اب یہاں پہ کیا مولا فرمانا چاہتے ہیں؟
دو طریقے لباس ہم نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سے پیش کر دیا. پھر کہتے ہیں لباس التقوی، یعنی عزت میں اگر اضافہ ہونا ہے، تقوی کو باہر دیکھنا ہے، تقوی کو اگر معراج پہ دیکھنا ہے تو دیکھو کہ متقی جہاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جہاد بھی نفس کی بات میں کر رہا ہوں، میں نے بار بار کہا ہے. مال سے یہ اپنے کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، اپنے نفس پر یہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں، مال سے جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اگر کر رہا ہے تو یہ وہ متقی ہے جسے خداوند عالم نے عزت دیا ہے. لباس کے معنی عزت کے بھی ہیں اور لباس کے معنی عیب پوشی کی میں. وَدِرْعِ اللَّهِ الْحَسِينَةِ، اور یہ اللہ کی زرہ ہے. اللہ اکبر. وَجُنَّةُ الْوَسِيقَةُ، اور اللہ کی مضبوط ترین ڈھال ہے. یہ تینوں لفظ آنے پر اشارہ ہوتا ہے کہ خود مولا علیہ السلام دفاع کی بات کر رہے تھے. زرہ بھی دفاع کے لیے ہوتی، زرہ پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار کی چوٹ نہ لگے. جو ڈھال ہوتی ہے وہ بھی دفاع کے لیے ہوتی ہے، کوئی مارے تو ڈھال پہ روک لیں. لباس وہ بھی دفاع کے لیے ہوتا ہے کہ لباس پہن تاکہ جسم کا عیب ظاہر نہ ہو. تو کل کا کل مولا علی کے خطبے میں جہاد کے معنی دفاع کے ہیں. اپنا دفاع جو ہیومن رائٹ ہے، جو انسانی حقوق ہے. کوئی اگر آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو قبل سے کہ تمہیں وہ مارے تم اسے ختم کر دو تاکہ تمہیں نقصان نہ پہنچنے پائے. سبحان اللہ. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا صاحب بس ہمارا تھوڑی دیر کوشچن آنسر سیشن بھی ہے، لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، تو بس میں نے کہا کہ یاد دلا دیں. تو بس یہ ختم کر دوں، میں ٹائم ہمارا ہو گیا. بس تھوڑا ہمارا کیونکہ اب نہیں، ابھی آپ ہے، لیکن میں چاہتا آدھا گھنٹہ ہم رکھیں اس کے لیے سوال جواب کے لیے. تو ابھی کوئی سوال ذہن میں ہو تو کر لیں، تو پھر میں آگے نہیں بڑھوں گا. مولانا سوالات تو ہیں لوگوں کے پاس، کرے جا رہے ہیں لوگ چیٹ میسج پہ بھی، اور سسٹر کے پاس بھی ہیں. تو میں خیال ابھی خطبہ آپ ختم کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کا میں خطبے کا یہ سیشن ختم کر لیتا ہوں. یہ 2-3 لائنوں پر تو خطبہ ہو پائے گا، پھر ٹھیک ہے. ہم بس سوال لیتے ہیں. پھر سے میں ریپیٹ کرتا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال اگر ہو تو اس کا جواب آپ کو مل گیا ہو. مولا علی نے اس جہاد کی 5 خصوصیت بتائی ہے. 5 خصوصیت کیا ہے کہ یہ لباس تقوی ہے، جنت کا دروازہ ہے، اللہ کے خاص ترین لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی زرہ ہے، اور اس کا معتبر ترین ڈھال ہے. فمن ترکہ رغبتاً عنہ البسہ اللہ ثوب الذل. یہاں پر بھی لباس لایا ہے پروردگار، مولا علی لے آئے ہیں. جس نے اس کو ترک کر دیا، رغبتاً عنہ اگنور کیا. رغبہ جب ان کے ساتھ آتا ہے عربی میں، جیسے آپ نے نکاح میں ایک ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، رغبہ ان کے ساتھ جب آتا اس کے معنی ہے اگنور کرنا، ایوائڈ کرنا. جس نے اس کو ایوائڈ کیا، البس اللہ ثوب الذل، اللہ اس پر ذلت کا لباس اڑھا دے گا، یعنی خود پہنائے گا ذلت کا لباس. یہاں پر کیا ہے؟ ذلت کا لباس سے مراد کیا ہے؟ بہت اچھی ہمارے استاد ناصر مکاری آیت اللہ ناصر مکاری شیرازی نے تشریح کیا ہے کہ مجرموں کو جرم کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور وہ جرم کا لباس خود پہنتا نہیں ہے کوئی، اس کو پہنایا جاتا ہے کہ لگے کہ یہ مجرم ہے. جیل میں جو مجرم ہوتے ہیں یا جو ان کو لباس ایک پہنائے تاکہ لگے کہ مجرم ہے. تو یہاں پر جو لوگ ترک کر رہے ہیں جہاد کو، جہاد میں نے کہا نا جہاد سے مراد آج کے دور میں جہاد بالنفس ہے، کہ کچھ نہیں بس یوں ہی عائش کر رہے ہیں جی، بس جیو کھاؤ، کوئی غیرت دینی نہیں باقی رہ گئی، حرام حلال کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہے، جیو جیسے چاہو رہو. اللہ کیا کرے گا؟ جو لوگ ایسا کریں گے انہیں لباس سے ذلت پہنائے گا. یہ مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا. جیسے مجرم کو لباس سے جرم پہناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجرم ہے، اسی طرح سے لباس سے ذلت میں. شملت البلا، اللہ اکبر، اور بلا کو نازل کرے گا. شملہ کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، کسی چیز کو کسی کے اوپر ڈالنا. شملت البلا، ہم نے یہاں پر حدیث میں دیکھا ہے کہ جب خداوند عالم آپ کی بدکاریوں کی بنا پہ، آپ کے گناہوں کی بنا پہ بلا میں مبتلا کرتا ہے تو 2 چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، صحت چھینتا ہے اور رزق چھینتا ہے. پھر اللہ یہاں پر جو ہے پھر ایک مقام پر جو ہے وہ کہا بھی ہے چھٹے امام نے کہ بلا سے من ترک الجہاد، ہاں جسے کہتے ہیں کہ من ترک الجہاد البس اللہ ذلن فی نفسہ وفقرا فی معیشتہ ومحقا فی دینہ. یہ بحر الانوار رسول اللہ سے حدیث ہے کہ جس نے جہاد کو ترک کیا اللہ نے اس کو ذلت دی، وفقرا فی معاشہ،
اور اس کو فقیر بنا دیا. کتنا بھی آپ جاب کریں، کتنا بھی پیسہ کمانے کی کوشش کریں، ملنے والا نہیں، فقیر کے فقیر رہیں گے. وَمَحْقًا فِي دِينِهِ، اور اس کے دین کو برباد کر دیتے، نہیں اس کو توفیق نہیں دے کہ وہ ہدایت توبہ کرے، وہ گناہ کرنے پر کرتا چلا جائے گا. محقن سے مراد یہاں پر ہے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں سوال لے لوں گا. محقن سے مراد یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا، ارے اے مولویوں کہنے والی بات ہے، اب ایسے ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں قرآن میں لکھا بھی کہ نہیں لکھا ہے. یہ جو ہدایت سے دوری کے بہانے شیطان بنانے لگتا ہے تاکہ آپ کا دین برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محقن فی دین ہی. یعنی خداوند عالم اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی معیشت کو چھین لیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے. اور محقن فی دین، رسول اللہ نے بحر الانوار میں حدیث ارشاد فرمائی. لہذا بلا نازل ہوتی ہے، اور اس طرح کی بلا ہے کہ تین چیزیں آپ کے درمیان سے وَدُّيَتْ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَا ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَشْحَابِ وَحَقَّ مِنْ الْجِهَادَ وَيَسْتَمِعُ. پھر فرمایا کہ اور اس پر مصیبت حاوی، اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا. وَدُّيَسَلْ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَا، اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا. یعنی قما سے مراد ہے غفلت، میں نے آپ کو اس کی تشریح کر دی. غفلت کا پردہ مراد احساس نہیں ہوگا، ضمیر مر جائے گا. برائی کرنے پر اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو غفلت اس کو کہتے ہیں. اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ساتھ سے نکل جائے گا، اور اس ذلت برداشت کرنا پڑے گی، اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا. عدل الحق منہ یتضیع الجہاد، یعنی حق بولنا معاشرے سے ختم ہو جائے گا اگر آپ جہاد بالنفس نہیں کریں گے. وسیع الخسف ومنع نصف، خسف کہتے ہیں چاند گرہن کو، سیما سے مراد ہے چلنا. یعنی یہاں پہ بڑی اچھی مثال دے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ چاند سورت اور یہ علم نجوم کا بڑا عروج تھا مولا علی کے دور میں، اس دور میں خلافت تھی. تو اس کو بھی کہا ہے کہ جو لوگ جو یہ ستاروں پر اور چاند کی گردشوں پہ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قسمت ان کی اچھی ہوگی، ان کے چاند کو گرہن لگ جائے گا. یعنی تمہاری تقدیر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. وہ منع نصف، اور تمہیں پھر جب تقدیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، جب تمہارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں ضمیر زندہ نہیں رہے گا، تو کیا ہوگا؟ تمہیں انصاف نہیں مل سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سوال کریں، بور نہ ہو جائیں، چونکہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات سوال اگر پیش کریں تو میں آپ کا سوال لینا چاہوں گا. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا. اور واقعی کچھ چیزیں مولا علی کی سرمن میں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح اگر نہیں کی جائے تو واقعی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جس طریقے سے آپ نے جامع طریقے سے تشریح کی اس کی بہت زبردست. اور اسی طرح ایک دو سوال ہیں مولانا صاحب، باقی تو پھر سسٹر کر لیں گے آپ سے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جہاد اصغر تلوار کا جہاد تھا جو رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا، جو میدان میں جا کے لڑتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر نفس سے جہاد کرنا. نفس سے مراد، نفس کہتے ہیں جو چھ آپ کے جو حواس خمسہ ہیں، سننا، دیکھنا، سمجھنا، شعور، جو نفس کے اندر جذبات ہیں، جو نفس کے اندر خواہشات ہیں، ان پر کنٹرول کرنا. یعنی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم خواہش نہیں کریں گے بہت سی چیزوں کی، اپنی لمٹ میں رہیں گے. تو اس کو جہاد، جو بہت جہاد عظیم ہے، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. تو جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، جو اللہ قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو آیت بھی سنائی تھی کہ وہ لوگ جو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں کر رہے ہیں ان پر درجہ بھی ان کا بلند ہے اور وہ اجر عظیم بھی رکھتے ہیں. جی سبحان اللہ. میں سوال پوچھوں؟ جی پوچھیے. مولانا صاحب، یہ آپ نے کہا جہاد اصغر اور جہاد اکبر. جہاد اکبر جو ہے زیادہ عظیم ہے، لیکن جو 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 جس میں اگر شہید ہو جاتے جہاد اصغر میں، تو اس پہ تو کوئی قیام تو کوئی پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے. لیکن جہاد میں اکبر میں جو ہے نا، اٹس ناٹ سو ایزی کہ جو ہے وہ کوئی وہ پہلے تو اسے اس میں آپ حال میں یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ اسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا، کیا عمل کرنا ہے، کیا عمل نہیں کرنا. ورنہ وہ دعائیں پڑھے جا رہا ہے، یہ پڑھے جا رہا ہے، ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں. وہ آپ کی بات صحیح ہے. جہاد اصغر، بالکل جہاد اصغر ایکچوئل جہاد اکبر کے بعد ہی ہوگا. یعنی میں نے شروع میں پڑھا ہے کہ جب تک آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا، آپ
آپ کا عقیدہ اللہ پر یقین نہیں آئے گا، آپ کا رسول اللہ پر یقین نہیں آئے گا. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہارون مکی کا چھٹے امام کا دور تھا، ہارون مکی آئے اور کہا کہ تندور میں کود جاؤ. اس سے پہلے چند شیعوں سے کہا تھا وہ نہیں کودے. ان کے ذہنوں میں 50 قسم کے سوال، مجھے کیوں کہا، میں کیوں کود جاؤں. ہارون مکی کود گئے. کودے کہ نہیں کودے؟ اور جب کھولا تو زندہ ان کو پایا. تو پوچھا بھائی کیوں کود گئے تھے؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ جو کہہ رہا ہے اگر مر گیا حکم ہے تو شہید ہو جاؤں گا، اور زندہ رہا تو بچا لے گا، وہ موت اور حیات پہ قابض ہے وہ. یہ کب آئے گا؟ جب آپ کا نفس پاک ہوگا، جب آپ کے شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. جب تک آپ کا نفس، جب تک آپ کا دل و دماغ کسی کی طرف نہیں، مثال میں یہاں پہ درس دے رہا ہوں، جب تک آپ کا دل و دماغ ہماری طرف راغب نہیں ہوگا تب تک آپ کیوں درس میں آئیں گے؟ تو وہ جو جہاد پہ جا رہے تھے، چلو جہاد بھی نفس کر کے، جہاد اکبر کر کے جہاد اصغر کی طرف جا رہے تھے، لا شہید تھے. لیکن آج کیا ہے؟ رسول اللہ نے حدیث سے ارشاد فرما دی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا وہ شہید مرے گا. تو محبت پہ کم مرے گا، محبت پہ زندہ رہے. محبت پہ کم مرے گا جب شیطان کے حربوں سے مطلب بچا رہے گا، جب عقیدوں توحید کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، رسالت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اہل بیت سے محبت کر رہا ہو. جب محبت کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، خرافات نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، تو جنت وہ بھی شہید مرے گا. تو اسی لیے مخصوص طریقے سے دروازہ بنایا گیا ہے. اس کے لیے ایجوکیشن اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا نا، ورنہ ایسے تھوڑی آ جائے گا. جانا پڑے گا، مال خرچہ کرنا پڑے گا نفس کو. ایسے تھوڑی آسان تھوڑی ہر چیز کا حاصل ہو جانا. اب مثال آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ ٹائم دے رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی میٹنگ ہو، آپ نے چھوڑا نا کچھ، آپ نے کوئی قربانی دی، آپ بیٹھے نا سیکھنے کے لیے، جو آپ ٹائم دے رہے ہیں اتنا، یہ بھی تو ایک جہاد ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کے سر میں درد ہو، کسی نے ناشتہ نہ کیا ہو، کوئی بھوکا ہو، کسی کو کوئی کام ہو لیکن بیٹھ رہے ہیں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ قربانی دی جاتی ہے مال کی، وقت کی اور اپنے خواہشات کی، اسی کو جہاد کہتے ہیں. مولانا صاحب ایک اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال ہے کہ جب معاویہ ڈس انفارمیشن مولا علی کے لیے پھیلاتا تھا تو کیا مولا علی اس کو ڈیفینڈ یا کاؤنٹر کرتے تھے؟ جی کرتے تھے نا، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا نا، چونکہ پروپیگنڈے کا لوگ شکار تھے. تبھی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دنیا، جو مولا علی نے اپنے پورے خطبے میں آپ دیکھیں جتنا بھی آپ نہج البلاغہ میں ہوتا، جتنا بھی معاویہ کو خط لکھا ہے، میکسیمم خطوط میں معاویہ کو یہ کہا ہے کہ دنیا دھوکا ہے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں ابدی عزت نہیں ہے. اس سے کیا میسج دینا چاہ رہے تھے مولا علی؟ کہ تم نے لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے، تم نے لوگوں کو پیسوں کے ذریعے کھینچ لیا ہے اپنی طرف، لیکن وہ دھوکا ہے. تو حضرت علیہ السلام دفاع کرتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سننے والے لوگ نہیں تھے. جو آج کا دور ہے، معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آج جو امام بارگاہ کے لوگ ہیں، پروگرام کرنے والے لوگ ہیں، میں بہت برجستہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، میں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں کسی کو، لیکن حقیقت میں ہے کہ مجمع بڑا آ گیا تو پروگرام بہت اچھا ہو گیا، واہ واہ بہت زیادہ ہو گئی تو پروگرام بہت اچھا ہو گیا. حالانکہ پروگرام اچھا اس وقت ہوگا جب لوگ سیکھ کے جائیں، اس معاشرے سے کچھ لے کے جائیں، کچھ ولایت کے گوہر لے کے جائیں، کچھ فضائل کے گوہر لے کے جائیں، کچھ نصیحت کے گوہر لے کے جائیں، کچھ عقیدہ اچھا ہو، کچھ توحید پر اعتبار بڑھے، کچھ ولایت پر عقیدہ اور اعتبار بڑھے، رسالت پر بڑھے، گناہ سے بچیں. چاہے وہ 20 آدمی آپ کے مجلس میں آئے ہوں، اگر اس میں سے 5 بھی آپ سے کچھ لے کے چلے گئے وہ کامیابی ہے. اگر 5000 آئے ہیں اور کچھ لے کے نہیں گئے تو بڑا مجمع کسی قائم نہیں. یہی مولا علی فرما رہے تھے، بار بار دفاع کیا ہے اپنا، آپ نے پورا خطبہ پڑھا ہے، خطبہ بیان دیا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. معاویہ سے جب بیان دو کیا کہا ہے، تو کیا جانتا ہے میں کیا ہوں، کون اس سے مقابلہ کرے گا، اس کی مذمت کیا ہے. تو دفاع تو کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سننے والے بہت کم تھے، اور جو تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. میرا خیال ہے کچھ سوالات سسٹر انم کے پاس ہیں، ہم چاہیں گے سسٹر انم کے پاس بھی جو سوالات ہیں وہ لے لیجیے. جی ایک سوال کر لوں، اس کے بعد کر لیجیے گا پلیز. جی بتائیے. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ جو ہے یہ پیسہ کمانے کی ڈیزائر اور یہ سب کی جو نا یہ چھوڑ دیں، لیکن دعائے مکان اخلاق میں امام نے خود کہا ہے کہ بھی اللہ مجھے اتنی روزی دے، میں جو ہے نا میں تیری عبادت اس طرح کروں کہ مجھے اپنی روزی کی کوئی وہ جو ہے اس طرح دھیان نہ جائے میرا. آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. ہم نے کہا تھا کہ ہوس اور ہرس نہ کریں. دنیا میں رہنا تو پیسے تو کمانے ہیں نا، لیکن اتنا بھی، اب آپ کے پاس اگر اچھا خاصا مکان ہے، اچھی خاصی گاڑی ہے، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، آصف بھائی ماشاءاللہ سے مارگیج کا کام کرتے ہیں. اب ان سے ہم نے کہا کہ مجھے مکان دلا دیں، انہوں نے مکان دلا دے، بولے قبلہ آپ رہے ہیں، آپ کی فیملی کے لیے سیٹ ہے، 3 کمرے کا مکان ہے، آپ کے پاس 2 بچے ہیں، سیٹ ہے، ٹھیک ہے،
ہمارے پاس گاڑی ہے جس سے ہمارا کام چل رہا ہے. آپ کو شیطان نے کہا نہیں جی بڑا گھر لو, 5 مکان کا بھی لو, جب 5 کمرے کا مکان لو, اچھا جی 4 گاڑیاں لا کے رکھ لو گھر پہ. یہ ہوس ہے, یہ ہرس ہے, یہ رزق نہیں ہے. آپ کیا کریں, جہاد کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں بھائی, ہمارے پاکستان میں, ہمارے انڈیا میں بہت سے مومنین, بہت سے خاص کر پاکستان کے شہروں میں شہید کتنے ہیں, کتنی بیوائیں, کتنی یتیم پڑے ہوئے ہیں. بجائے اس کی کہ ہمیں گاڑی یہاں پہ خرید کے بلا وجہ کے لیے اپنے گھر کا شو بنائے, اس پیسے کو خرچہ کر دیں. تو اسلام نے کمانے کھانے کو منع نہیں کیا ہے, ہوس اور ہرس کو منع کیا ہے. آپ کی قسمت ہے, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ نے پڑھا ہے لکھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ تو اس نے پڑھا ہے, اس کو لاभ والا پیسہ آئے گا, اس نے پڑھا ہے, اس نے قربانی دی ہے. ایک انجینئر ہے, ایک عام آدمی, ایک ورکر ہے, سب کی لائف تو برابر نہیں ہوتی نا. لیکن آپ ہوس کریں گے, نہیں مجھے تو 5 مکان چاہیے, رہنا ایک میں ہے, کام کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہوس اور ہرس ہے وہ انسان کی سچویشن میں معین ہو سکتی ہے, ہم آپ معین نہیں کر سکتے کون ہوس کر رہا ہے کون ہرس کر رہا ہے. وہ ہوس اور ہرس کے لیے منع کیا ہے, پیسہ کما کے کھانے پینے کے لیے اسلام نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہہ رہا ہے, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی لمٹ سے زیادہ نہ جاؤ, لمٹ زیادہ جاؤ گے تو پریشان بھی ہوگے اور پھر شیطان بھی تمہیں بہکائے گا. جی ٹھیک, اب ہم چلتے ہیں سسٹر انم کی طرف. سسٹر انم, آپ کے پاس جو سوالات ہیں پلیز مولانا سے ایک ایک کر کے پوچھ لیں. السلام علیکم مولانا صاحب, یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوالات ہیں عورتوں کی طرف سے. جی. جب مسلمانوں کو لوٹا جا رہا تھا تو وہ کیوں کوئی مزاحمت نہیں کر رہے تھے؟ ہاں, اس کو اسی میں خطبے میں مولا علی نے فرمایا ہے, میں جملہ پڑھ دیتا ہوں والا جملہ, کہ فتواکلتم وتحازلتم. تم جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس کی 2 وجہ تھی. تم نے اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیا, اور اپنے دوست کو تخاذلتم, خاذلہ سے ہے, خاذلہ کے معنی دھوکہ دینے کے, یعنی اپنے دوست کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, اس کو پوچھا نہیں, اس کے حال پہ اسے چھوڑ دیا. یعنی جب حملہ کیا تو تم نے ایک دوسرے کی ذمہ داری, نہیں تم کرو, نہیں تم کرو. تو اس لیے وہ لوگ لوٹ پاٹ کے کامیاب ہو کے چلے گئے. نہیں, مولانا نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, لیکن مدد وہ مولانا نے جملہ کہا ہے جس سے اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ حملے میں کامیاب اس لیے ہو گئے کہ وہاں جو موجود تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا, ایک دوسرے پر ذمہ داریوں کو ڈالا اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیا. تو معاشرہ وہیں پہ تباہ ہوگا جب عالم اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے اور مومن اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے, ایک دوسرے پر ٹالتے رہیں. عالم کہے کہ قوم خراب ہے اور قوم کہے کہ عالم خراب ہے, تو ایسے کام نہیں. عالم کی ذمہ داری عالم نبھائے, قوم کی ذمہ داری قوم نبھائے, تو معاشرہ بہت پرسکون اور اچھا ہوتا ہے. ایک اور لائیو سوال کے لیے مظہر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی مظہر صاحب. السلام علیکم قبلہ, یا علیہ السلام مدد. جی قبلہ, میرا سوال یہ تھا کہ جو نہج البلاغہ, تمام نہج البلاغہ جو لکھی ہے سید صادق موسوی صاحب نے, اس میں اور ہماری نہج البلاغہ میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ سید رضی نے لکھا ہے. سید رضی امام کے غیبت کے بہت قریب تھے, شیخ مفید کے شاگرد تھے. جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ تمام 1100 سال سے علماء نے سند دیا ہے اس کو. تو ان کا تو میں نے وہ دیکھا نہیں کہ اس میں کیا, اگر وہ اس میں نہج البلاغہ کے ہی خطبے ہوں گے تو بالکل وہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اگر نہج البلاغہ کے خطبے نہیں ہوں گے, انہوں نے اضافہ کیا ہوگا, تو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کن کتابوں سے لیا ہے, کیا روایت ہیں, کیا حوالہ جات ہیں, تو ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اور اس میں کیا فرق ہے. شکریہ. جی سسٹر آپ سے. جی کچھ اور سوال ہیں. کیا عورتیں جہاد کر سکتی ہیں اور کیا عورتوں کو فوج کی اجازت ہے؟ اس دور میں خواتین کے لیے جہاد کی کچھ مثالیں بتائیے. جہاد عورتوں سے ساقط ہے, بچوں سے اور بوڑھوں سے. اسلام نے عورت کو میدان میں اس کے عزت و آبرو کی بنا پہ منع کیا ہے, لیکن جہاد بالنفس سے منع نہیں کیا ہے. عورت کا جہاد اپنی عزت و آبرو, اپنی عفت اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام ہے. عورت اگر مثال کے طور پر بیوی ہے تو ایک ذمہ دار عورت ہے, وہ ایک کسی کی, تو وہ جو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کے لیے وہ نبھانا, اور اس میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا جو اس کو چیزیں جسے کہتے ہیں کہ نفس پہ قابو ہونا آتا ہے اور بہت سی چیزوں کو جو ہے سہنا ہوتا ہے, اسی کا نام جہاد ہے. اگر ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری عورت کو ادا کرنی ہے کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ایک بچے کے لیے, اس کی تربیت, اس کی تعلیم,
اس کے لیے تو وہ جو کر رہی ہے اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا اجر خداوند عالم کی نگاہ میں بہت عظیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین جو ہیں بہت زیادہ غصہ ہو جاتی کہ یار ہم پہ یہ ہو رہا. نہیں, آپ اگر اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے شوہر کے راضی رکھنے میں جو قربانیاں دے رہی ہیں, اور اول تو شوہر کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے خواتین کا, اپنی بیویوں کا جو نیک بیویاں ہیں. لیکن اگر وہ ادا نہیں بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں جو شریعت نے آپ کو حقوق دیے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو کچھ تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اسی کا نام جہاد ہے اور خدا آپ کو مجاہدین میں شمار کرے گا. آج عورت کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ عورت کو چاہیے, کیونکہ عورت بہت ہی ایک معاشرے کی بہت ہی سینسیٹیو فرد ہے, بلکہ معاشرہ ہے ٹوٹل. اگر وہ ماں ہے تو ماں کا حق ادا کرے. بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جناب زینب سلام اللہ کو آئیڈیل بنائے, ام البنین کو مولا عباس کی ماں کو آئیڈیل بنائے. اگر بیوی ہے تب بھی ان خواتین کو آئیڈیل بنائے, دنیا کی عورتوں کو آئیڈیل نہ بنائے, بلکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو, جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور ام البنین سلام اللہ علیہ کو آئیڈیل بنائے. یہ آئیڈیل آپ کے لیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا, انہوں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی. وفادار ماں ہوتی ہے تو وفادار بچہ ہوتا ہے. یہ آج کی ان کی ذمہ داری اور آج کا جہاد ان کا سب سے بڑا یہ ہے, ہمارے اس گندے ماحول میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور معاشرے کو ایک گلدستہ بنا کے دیں, اپنی اولادوں کو گلدستہ بنا کے پیش کریں کہ جب سوسائٹی میں بچے آئیں تو ان کی تعریف ہو اور آپ فخر و مباحات کریں اس پر. ایک اور سوال ہے ریز ہوا ہے طالب صاحب کی طرف سے. جی طالب صاحب سوال کیجئے. السلام علیکم قبلہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ مولانا علیہ السلام خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اٹیک کرنا چاہیے تھا بیفور وہ آپ کو اٹیک کریں. کیا یہ ان کو ڈیفینس کے لیے کہہ رہے تھے یا ان کا یہاں سے جہاد اکبر سے تعلق تھا؟ نارملی ہمارا یہ کہ مولا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی سامنے سے اٹیک نہیں کرے, حملہ نہیں کرے, ہم حملہ نہیں کرتے ہیں, خالی ڈیفینس کرتے. تو یہاں پہ کیا اس کا مطلب تھا؟ یہاں پہ دونوں معنی آپ نے اس کو پڑھا, وَقُلْتُ لَكُمْ اغزوہم قبل ان یغزوکم. یہ جملہ اس طرح سے ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ان پر حملہ کر دو قبل اس کے کہ وہ تم پہ حملہ کریں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ حملے کا ارادہ کر کے آئے تھے, تو یہ ایک حساب سے ڈیفرنٹ تھا نا. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ معاویہ کے شہر پہ حملہ کرنے جاؤ, یہ تو نہیں کہا کہ ان پہ حملہ کر دو قبل اسی کی وہ تم پہ حملہ کر دیں. فوج بنا کے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے. اگر ہم نہیں مارتے تو ہمیں مار دیتے, تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے انہیں مار دیتے ہیں. یہ سچویشن تھی. تو یہ اس وقت کی بات تھی جب, لیکن اس سے آج کا میسج کیا نکلتا ہے؟ آج کا میسج نکلتا ہے کہ وسواس آنے سے پہلے ہی اپنے کو الرٹ کر لو. پیسہ جیسے آپ کے پاس آیا تو قبل اس کے آپ کے پاس خرافات آئیں, آپ کو اللہ نے دولت دے دی, آپ نے پڑھا لکھا, جوان ہوئے, 25-30 سال کی عمر ہوئی, آپ کو بہت اچھی جاب ملی, آپ کے پاس پیسہ آنے لگا. تو آج کا میسج ہے کہ قبل اس کے کہ وہ پیسہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے, تم پہلے سے الرٹ ہو جاؤ کہ پیسے کو ہمیں کہاں خرچہ کرنا ہے, اور اپنے ہوش و حواس کو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرو. یہ مراد آج سے ہے. جی احسان قبلہ, جزاک اللہ. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں سسٹر آپ سوال کر لیں. جی ایک اور سوال ہے قبلہ, اگر کوئی بیمار ہے اور پھر بھی جہاد میں شریک ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس نے گناہ کیا؟ بیمار پہ جب جہاد ساقط ہے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. تو آپ پہ ساقط ہے کوئی چیز, آپ بیمار ہیں, جائیں گے تو اگر آپ کی وجہ سے فوج کو نقصان پہنچ جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک سپاہی مارنے پر دشمن جو ہے وہ حوصلہ افزائی اس کی ہو جاتی ہے. اگر اس نے مار دیا اور حوصلہ افزائی ہوئے تو آپ کو تو پھر اجر نہیں ملنا ہے, آپ نے تو نقصان پہنچا دیا. تو وہ میرے خیال سے جب کوئی چیز منع کی گئی ہے تو اس کو کرنے میں ثواب تو نہیں ہوگا. اور سوال بتائیں. اور ایک خواتین نے یہ سوال کیا ہے, جب مولا علی نے فرمایا کہ آپ کو مارا جا رہا ہے اور آپ قتل نہیں کرتے ہیں, آپ پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن آپ حملہ نہیں کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور آپ اس سے راضی رہتے ہیں,
یہ حالات ابھی بھی ہر جگہ ہو رہے ہیں. ہماری ان حالات میں غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سوال آئی تھنک دونوں خواتین اور جینٹس کی. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل میں مثال دیا کرتا ہوں، برا نہیں مانیں گے، کہ شادی بیاہ میں یہ سب ہوتا ہے ڈرامے جو آج کل ہے، کہ بھائی ایک ہوتی شادی سادگی سے، ہوتی ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور وہاں بہرحال اللہ نہ کرے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ میوزک کا اور ناچ گانے کا اور بے پردگی کا پروگرام رکھتے ہیں. تو آپ کی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ٹوک سکتے ہو تو ٹوک دیں. میں تو ٹوک دیتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا. دوسرا آپ یہ بند کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا تو آپ ایوائڈ کریں، آپ ناراضگی ظاہر کر کے واپس چلیں، نہ رکیں وہاں پہ. یہ ذمہ داری اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے خدا سوال کرے گا کہ آپ وہاں رکے کیوں. یا تو منع کریں، اور اگر منع نہیں کر سکتے ہیں تو دوری اختیار کر لیں. لیکن اگر عالم ہے، عالم نہیں رکے گا. عالم کو اس کا وعدہ ہوتا ہے پروردگار سے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بھی اگر غلطیاں ہوں گی تو وہ روکے گا اور ٹوکے گا، چاہے اس سے کتنا بڑا نقصان پہنچ جائے. اگر آپ نے روکا، آپ سے لوگ ناراض ہو گئے، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو بائیکاٹ کرنے لگے کہ میری شادی خراب کر دی، اس کا اجر ایز اے مجاہد آپ کو ملے گا. یعنی خداوند عالم آپ کے اوپر لباس تقویٰ پہنا دے گا، آپ کو عزت دے گا. ایک اور جی، اگر آپ نے گائیڈ کیا اس کو، چلے آئے، ناراض ہوں گے، لیکن خداوند عالم اس کو آپ کو جہاد اور مجاہدین میں شمار کر کے آپ نے وہی کریں کہ دین برباد ہوتا رہا اور تم خاموش رہے. دین بربادی ہے، چونکہ اس سے نئی جنریشن پہ بہت اثر پڑتا ہے، پھر وہ اس کو چیز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے مسائل پر کسی طرح کی رواداری، کسی طرح کی رشتہ داری، کسی طرح کی دوستی دین کو قربان کر کے نہ نبھائیں. جی ایک اور ہے ندیم صاحب، انہوں نے ہاتھ ریس کیا. جی ندیم صاحب سوال کیجیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب حضرت علی کے ساتھ جو بھی لوگ تھے ان کے اتنے بلیف کیوں کمزور تھے، جبکہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے تو ان لوگوں کے ہمت اور ایمان ان کا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. جہاں بھی ہے وہ معاویہ والے لوگ وہ ڈسپائٹ غلط چیزیں کرتے تھے، لیکن وہ مل کر سب ان کو مار رہے ہوتے تھے بری طریقے سے. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ انہیں اکیلا جانا پڑ رہا تھا کہ پھر پیچھے لوگ گئے کہ جی آپ رک جائیں، ہم جا کر لڑتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو خلافت رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح سے خلافت ہوئی اور 25 سال تک حضرت علی کو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، انہیں بولنے نہ دیا گیا، اور 25 سال کی بہت زیادہ پھر پروپیگنڈا. پھر اس وقت جو میکسیمم لوگ تھے وہ لالچی لوگ تھے. ان کو آپ دیکھیں نا، طلحہ زبیر جیسے لوگ کیوں بھاگ گئے، کیوں جنگ جمل میں آئے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی جب خلیفہ بنیں گے تو ہمیں جسے کہتے ہیں کہ گورنر بنائیں کوفے کا، اور شام کا معاویہ کو ہٹا دیں گے. حضرت علی نے ان کو گورنر نہیں بنایا، ناراض ہو کے چلے گئے. تو جہاں محبت میں، دوستی میں غرض آ جائے، تو یہ سارے لالچی لوگ تھے، سارے غرض والے لوگ تھے. لیکن جو غرض والے لوگ نہیں تھے وہ حضرت علی کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا انہوں نے، اور ہمیشہ رہے، آخر وقت تک رہے. آپ دیکھیں جو مخصوص صحابہ ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مالک اشتر ہیں، ہمارے یاسر ہیں، اور بھی لوگ ہیں، جناب قمبر ہیں. تو یہ لوگ جو تھے وہ لوگ ہوس و حرص نہیں تھی، اور اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا معاویہ، فائدہ اٹھا رہے تھے. ہوس و حرص کیا کہا تھا ہمارے آسن جنگ صفین سے پہلے؟ علی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں دو ہیں، ایک تو مخلص نہیں ہے، دوسرے سمجھدار نہیں ہے، اور ان کو منٹوں میں بہکا لیں گے. اور کیا کیا اس نے کہ قرآن کو بلند کرا کے نیزے پر اور 7,000-8,000 کا لشکر توڑ لیا حضرت علی سے. چند لوگ باقی رہ گئے جو خوارج ہوئے. تو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ سچویشن ہمارے آپ کے لیے بنے گی کہ لوگ قرآن کو بلند کریں گے لیکن اس کے پیچھے فتنہ ہوگا. بات صحیح ہوگی جیسے آج ہو رہا ہے کہ ولایت کے پیچھے فتنہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، فتنے کو پکڑنا ہوگا تاکہ ہم خوارج میں شمار نہ ہونے پائیں. سر پلیز 1 منٹ مجھے اور دے دیں. یہ اگر 3 سال، مطلب جتنے سال بھی حضرت علی نے حکومت کی، وہ تو ان کے پاس ٹائم تھا نا جب
وہ हुकूमत में थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाए। हजरत इमाम हसन को उनके सब साथियों लोगों ने छोड़ा, जिसकी वजह से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा माविया से। तो ये तो मतलब एक जो उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए था वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए हैं अपने लोगों को। नहीं, वो समझा ही सकते थे ना, उन्होंने समझाया, इन्फ्लुएंस तो किया, लेकिन लोग नहीं समझे तो किसी को कत्ल तो नहीं कर देंगे ना भाई। लोगों को समझा ही तो रहे थे हजरत अली, लेकिन सामने से प्रोपेगेंडा था, सामने से लालच थी। हजरत अली तो किसी को पैसे नहीं देते थे, भाई हमारी पार्टी में आ जाओ हम तुम्हें पैसे देंगे। वो कहते थे अल्लाह की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। वो कहते थे जी उधर से पैसे मिल रहे हैं, उधर से खाना अच्छा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, लालची लोग और दुनिया परस्त लोग तो उधर ही जाएंगे ना, वो तो फितरत बहुत है। अच्छा, नदीम साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। अब हमारे पास एक और सवाल है अब्बास साहब की तरफ से, और मेरा ख्याल है मौलाना साहब टाइम हमारा 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, तो हमने कोशिश ही की है। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। एक सिस्टर ने भी हाथ रेस किया हुआ है, ताहिरा सिस्टर ने। लेकिन पहले हम अब्बास भाई की तरफ चलते हैं। जी, अब्बास भाई की तरफ चलते हैं। जी अब्बास भाई सवाल कीजिए। जी अस्सलाम मौलाना साहब, कबला बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपके जो दर्स आपने दिया है बहुत यूज़फुल है। मेरा सवाल है, आपने बेहिजाबी पर बताया, मिक्स गैदरिंग्स पर कि अवॉइड, कभी आलिम होंगे फ़ौरन उठ के चले जाएंगे। तो ये सिमिलर सिचुएशन देखी गई है कि ख़ास जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ज़नानी मजालिस होती हैं, मर्दों को नीचे इंतज़ार करना पड़ता है कि जब तक वो मजलिस मुकम्मल ना हो। तो जब वो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ग़ीबत हो जाती है और विलायत पर भी काफ़ी वर्बली भी काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल ये है तो वो जब ऐसी सिचुएशन हो और नॉट ओनली ग़ीबत बट आलिम की ग़ीबत हो रही है, आयतुल्लाह की ग़ीबत हो रही है, उठ के चले जाएं फ़ौरन, तो उसमें फिर ये आ जाता है कि भाई हमने आपको बुलाया था, आपने हमारी माज़ल्लाह इंसल्ट कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए फिर बच्चे भी शामिल हो, बच्चे भी होंगे उसमें, तो बच्चों पर क्या फिर वो परवरिश हो रही है, बच्चों को क्या फिर वो उनको वो कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है। तो इस लिहाज में क्या किया जाए, उठ के चले जाएं या खामोश रहें या उनको पे बताएं कि हिदायत दें कि इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या कहता है, उसकी क्या काफ़ी यानी कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इस पर कभी क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर आप पावरफुल हैं, आपका खुद का इदारा है, आपका घर है, आपने घर में तो मना कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि हम आपकी सिचुएशन वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है वहां से चले आए निकल के, और बच्चों को कहें कि देखो मैं इसलिए छोड़ के आया हूँ। ऐसी जगह तो अवॉइड करनी पड़ेगी आपको, आप चले जाएं छोड़ के। अगर आप वहां रोक नहीं सकते हैं तो आप खुद चले जाएं, क्योंकि ये भी एक तबलीग का हिस्सा माना जाएगा। ठीक, एक और सवाल चले आते हैं जी। अकील रिजवी भाई की तरफ से सवाल है। अकील भाई जी। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। ये मौला अली का एक इसी में नहजुल बलागा में कोड है कि जो तुम्हारी तरफ आना चाहे उससे किनारा कशी नुकसान है, और जो तुमसे किनारा कश हो जाए उसके पास उसकी तरफ बढ़ना ज़िल्लत नफ्स है। तो इस मुराद से क्या है कि हम अगर कोई हमसे इस तरह क़ता ताल्लुक़ कर ले तो उसको मनाना छोड़ दें? नहीं, वहां पे मुराद जो है वो आपकी इज्जत व एहतराम है। बेहतर। जो आपकी इज्जत व एहतराम कर रहा है उसको आप न छोड़ें, आप उसको जलील न करें। लेकिन जो आपकी इज्जत व एहतराम नहीं कर रहा है, आप उसकी इज्जत व एहतराम न करें। जो आपसे गुरूर कर रहा है उसके साथ आप इनकिसारी न करें। जो आपके साथ इनकिसारी कर रहा है आप उसके साथ गुरूर न करें। समझ गए आप? जी बिल्कुल, मुराद ये है। लेकिन मनाना गुरूर नहीं, मनाना किसी वजह से कोई नाराजगी हुई है या नाराजगी की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी हमसे आके मिलना चाह रहा है, हम गुरूर में चूर रहे हैं, वो हमें इज्जत दे रहा है, हम उसको जलील कर रहे हैं। ये ना करें आप। एक आदमी के हमें जलील कर रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो गुरूर कर रहा है फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। ये ना करें, इसमें आपको इज्जत नहीं मिलनी। समझ गए आप? जी बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल मेरा ख्याल है ताहिरा फातिमा साहब सिस्टर से अगर से सवाल कर लें मौलाना से डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मौलाना, मैंने पूछना था कि एक लड़का शिया है तो वो सैयदजादी से शादी करना चाहता है, क्या ये जायज है कि नहीं जायज? आपने बिल्कुल अलग सवाल कर लिया है। शरीयत में अगर कोई सैयदजादी है, अव्वल तो हदीस में है कि अवॉइड करें, लेकिन कोई हराम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई
سید زادی ہے اور کوئی شیعہ مومن لڑکا ہے، اس سے شادی کرنا شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اخلاقیات میں سیدانی کی شادی سید سے ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ جی میرا خیال ہے مولانا صاحب آج کے سیشن کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ظہر سے پہلے ختم کرنا ہے، تو ظہر کا بھی ٹائم ہے 12:33 پہ، تو یہاں ٹورنٹو کے حساب سے میرا خیال ہے ایک اور سوال کے لیے ہوا ہے۔ جی جناب آپ پوچھ لیجئے، پھر ہم ختم کرتے ہیں، لاسٹ سوال لے لیتے ہیں۔ جی بتائیے جناب۔ ان کا نام نہیں لکھا آ رہا ان صاحب کا، آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے سوال کرنے کے لیے، قبلہ پوچھیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یہ تھوڑا سا الگ سا سوال ہے کہ نہج البلاغہ میں ایک وہ امام علی کا قول ہے کہ جس کا عورت ایک بچھو کی طرح ہے جس کا ڈنگ میٹھا اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی وضاحت کر دیں پلیز۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے اٹریکشن پہ جائیں گے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو وہ آپ بچھو کی طرح ڈسے جائیں گے جیسے بچھو ڈس دے، لیکن اگر آپ عورت کے کردار پر جائیں گے، اس کے ہنر پہ جائیں گے، تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اگر جی شکریہ۔ شکریہ۔ تو اور تو کوئی سوال نہیں ہے، ان سے سسٹر سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی سسٹر آپ بتائیے، کوئی سوال ہے اوپر؟ السلام علیکم، اب کوئی سوال نہیں ہے، بس میں اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے اپنا وقت نکال کے اس درس میں شامل ہوئے اور پارٹیسپیٹ کیا، اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں مولانا امام حیدر زیدی کا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے ہم لوگوں کو دیا، اور ہم آپ کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ٹائم دیا۔ بس التماس سے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آخر میں بس کوئی بھی سوال اگر آپ بھی ذہن میں آئے تو آپ جو 2 لوگ کا نمبر دیا ہوا ہے آپ دونوں سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ پہ سوال پہنچ جائے گا، اور مجھ سے اگر ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ایڈمن ہیں ان سے نمبر ہمارا لے سکتے ہیں، ہمارا گروپ میں نمبر پڑا ہوا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ تمام حضرات کو بی بی زہرا کے صدقے میں کووڈ-19 سے اور تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند عالم کے سامنے سرخرو رہیں۔ یقیناً کووڈ-19 وبا کے دور میں کسی کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی مومنین مومنات، ان کے خانوادے، ان کی فیملی کو خداوند عالم بی بی زہرا کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں کووڈ-19 سے پناہ دے، اور تمام انسانوں کو، کینیڈا کے لوگوں کو، UK کے لوگوں کو، پاکستان، انڈیا کو، دنیا میں جہاں کے بھی انسان ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ کرے، اور ہمیں زندہ رکھے تو اہل بیت کی محبت و ولایت پہ، موت آئے تو ان کی ولایت پر انشاءاللہ۔ اور جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، جس گروپ میں ایکٹیو ہیں، ہمارے آصف رضا صاحب اور ہماری انم خانم، اور جو بھی مومنین مومنات یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یا پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی آپ کا ایک قسم کا جہاد ہے کہ آپ کو اللہ مجاہدین میں شامل کرے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس کردار سے امام زمانہ کو راضی فرمائے خداوند عالم۔ اور جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے نیاز جعفری صاحب جو اس گروپ میں ہیں، اور دوسرے لوگ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، انہیں پروردگار دنیا کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، شفا کامل عطا فرمائے۔ جو بیچارے رزق کے لحاظ سے پریشان ہیں، پروردگار ان کے رزق میں برکت دے۔ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، پروردگار ان کو نوکری، کاروبار عطا فرمائے۔ جن کو کاروبار دیا ہے ان کو برکت عطا فرمائے۔ مولا حسین کے صدقے میں، بی بی زہرا کے صدقے میں تمام مومن مومنات کو کووڈ-19 سے ہونے والے نقصانات اور مشکلوں سے نجات عطا فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔